آپ آج بھی ویسے ہی ہیں جیسے آپ بچپن میں تھے. اس کی کیا وجہ ہے؟ پتہ نہیں, کوئی فنی خرابی میرا خیال. فنی خرابی نہیں, مطلب کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ لوگوں نے بھی میرے خیال میں بہت کہا ہوگا, اور یو آر فیمس فار دس ایز ویل کہ یو آر ہمبل, یو ہیو اسٹیڈ دا سیم وے دیٹ یو آر. آپ نے پوری دنیا دیکھی. میں نے سیاست بھی ایسی ہی کی. فار ایگزامپل وین آئی واز ویری ینگ, میں نے ذوالفقار علی بھٹو کا جلسہ پلٹ دیا. ہی واز اے نیولی الیکٹڈ پرائم منسٹر اینڈ دی چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر. اچھا. تو ایک چاقو میرے پاس تھا اور وہ میں نے ویسے ہی رکھا ہوا تھا کہ بہت برا وقت آ جائے. کوئی لہرایا نہیں, کچھ نہیں, لیکن میں نے جلسہ پلٹ دیا. گولی چل گئی اس جلسے میں, تنہا پلٹ دیا ذوالفقار علی بھٹو کا جلسہ. سو ایسے میں کام کیا کرتا تھا. جو تو یہ ریئیکٹیونیس کہاں سے آتی تھی اور کیوں آتی تھی؟ But sometime I was emotional, maybe still sometime I am emotional. Why were you emotional? I don't know. میں نے کبھی چیکنگ نہیں کرائی کہ کیوں چیک اپ ہو, کبھی کیوں. اور جب میں اسکول میں گیا تو آف کورس اسکول میں بڑا ایکٹیو اسٹوڈنٹ تھا. کرسچن میں اسکول میں پڑھنے گیا, وہاں میں نے 8ویں میں کہا مسجد بناؤ ادھر. تو ضد میں شاید میں اتنا اچھا نمازی نہیں تھا, تو میں وہاں 5 وقت کا نمازی ہو گیا. زور کی اذان دیتا تھا گراؤنڈ میں. اچھا جی. پھر انہوں نے مجبوراً ایک کمرہ اسکول بنا دیا مسجد کا. یہ نہیں کہ میں ریلیجس تھا, میں چاہتا تھا کہ بھائی بس بننی چاہیے یہاں. جب میں اسکول میں تھا تو کالج میں حصہ لیتا تھا سیاست میں. میں مشن اسکول سے گارڈن کالج کی سیاست میں حصہ لیتا تھا. اچھا. اور ابھی میں کالج گیا نہیں تھا, سب کو پتا تھا کہ یہ کون ہے. سب سے زیادہ مزہ کس چیز میں آتا تھا؟ نعرے مارنے. نعرے مار. ابھی کس میں آتا ہے؟ سگار پینے میں. کوئی جب آپ کالج میں گئے تو وہاں پر آپ کا کیسا رہا؟ دیکھیں جی, کالج میں جانا چاہتا تھا گارڈن کالج. سو میرے بھائی میری اسکول لائف سے تنگ تھے. انہوں نے کہا جی اس کو گارڈن کالج میں, ہمارے کالج میں نہیں بھیجنا. خدا وہاں پہ پرابلم کریٹ ہوئی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے مجھے پولی ٹیکنک ڈال دیا ادھر, ٹیکنیکل کالج میں. اچھا. ادھر میں گیا تو وہ مجھے رات نہ دل تھا نہ کچھ نہ. وہاں بھی میں نے جا کے الیکشن لڑا. اسکول میں بھی میں الیکشن جب 10th میں آیا تو پولی ٹیکنک بھی مسلسل 3 سالوں میں سیکٹری, وائس پریزیڈنٹ, پریزیڈنٹ رہا. ٹھیک ہے. تو وہاں پھر میں نے ایوب خان کے خلاف تحریک شروع کی 7 نومبر 1960. یہ ریبیلیسنس کہاں سے تھی آپ میں؟ ایک پتہ نہیں, I was a different child, I was a different youngster. میں اصل میں اس وقت یہ ایکسپلور کرنا چاہتی ہوں کہ what were your motivations? آپ کے کیا اس وقت تھے کہ میرا خیال ہے کسی بندے کے اندر کچھ قدرت کی طرف سے بھی وہ باتیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جب میں اس کالج گیا تو اسٹل آئی ریمبر جو فرسٹ ایئر کو ویلکم اسپیچ دی جاتی ہے, انعام صاحب تھے, پتہ نہیں چلتا ہے, میرے حل مر گئے ہیں. تو آنسٹ ٹو گاڈ جو میں نے ان کو ہمیں خوش آمدید کہا سینئر لڑکوں نے اور پرنسپل, تو میری تقریر تھی جو نئے لڑکے داخل ہوئے فرسٹ ایئر میں. جب میں نے تقریر کی تو the principal himself advised me that this gentleman, this young boy should leave this college and this is good for him to leave now and he have to leave one day because this is not a fit college for him and he has more potential in it. Yeah. ٹھیک ہے. So اس نے آج بھی وہ بات جو ہے پولی ٹیکنک کے رسالوں میں لکھی ہوئی ہے. اس نے کہا کہ میں ایز اے پرنسپل اس بچے کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ یہ کالج چھوڑ کے دوسرے کالج میں جائے. اور ہوا میرے ساتھ یہی. جب میں پیک پہ پہنچا 3rd ایئر تو ایوب خان کے خلاف میں نے تحریک چلائی اور مجھے بلیک لسٹ کر کے وہاں سے گارڈن کالج میں پولی ٹیکنک سے نکال دیا گیا. میں سزا ہو گیا, سوری, مجھے 1 سال قید بامشقت ہو گئی. یحییٰ خان کے جب یحییٰ خان آئے تو میرا کورٹ مارشل ملٹری کورٹ نے مجھے سزا دے دی. تو پھر بڑی مشکل سے بڑی محنت سماجت کر کے میں گارڈن کالج میں, کہتے ہیں گھسا, رینگ کر گھسا. لوگ چاہتے ہی نہیں تھے یہ گارڈن کالج میں. جب میں یونیورسٹی جانا چاہتا تھا تو میرا اپلیکیشن فارم ہی کھینچ دیا انہوں نے. میں ہائی کورٹ میں گیا ایز اے اسٹوڈنٹ, پھر میں گارڈن کالج گیا, ان کو پتہ لگ گیا یہ شرارتی ہے, انہوں نے مجھے نکال دیا. پھر میں ہائی کورٹ سے پھر گارڈن کالج میں آ گیا. دین آئی ڈیڈ مائی گریجویشن. آئی واز ویری ایکٹیو اسٹوڈنٹ, اسمارٹ اینڈ ایکٹیو اینڈ, لیکن میں کوئی پڑھاکو نہیں تھا. ٹھیک ہے. بس واجبی But you had another quality اور وہ انٹریکٹیونیس تھی لوگوں سے, یہ بہت کم بچوں میں ہوتی ہے. ہاں, وہ بڑا رائل کالج تھا. آپ دیکھیں نا گارڈن کالج اس وقت کا سارے جرنیلز کے بیٹے تھے, سارے بیرو. ایک ہی کالج تھا راول پنڈی میں. صحیح. اسلام آباد اس وقت نہیں تھا. تو وہاں بھی میں نے کنٹینیوسلی 4 سال جوائنٹ سیکرٹری, وائس پریزیڈنٹ, سیکرٹری جنرل اینڈ وائس پریزیڈنٹ رہا.
ابھی اگر آپ کوئی چیز ایسی سوچیں کہ آپ بچپن کے پورے دور میں یا آپ کالج کے پورے دور میں ابھی کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اس وقت آپ کرنا چاہیں گے جو دل کرتا ہے آپ کا میں لیکن آپ کالج کا پریزیڈنٹ ہوں اسی طرح اتنا ہی جوان ہوں اچھا اور اسی طرح کنگ ہوں اور کیونکہ ہمارا کالج کو ایجوکیشن تھا 700-800 لڑکیاں تھی تو میرا خیال ہے 10 یو وانٹ ٹو بی دا لیڈر ٹو رول آؤٹ ہاں کیونکہ لڑکے جو مقابلے میں آتے تو کہتے یار کیا کرو گے تم اس کو ہرا کے 800 ووٹوں میں سے 700 تو وہ لے ہی جائے گا وہاں سے یہ پیٹ تھا کہ 700 ووٹیں تو اسی کو پڑھنی ہے پہلی دفعہ پالیٹکس میں کب آئے ریئل پالیٹکس بہت چھوٹا تھا ٹھیک ہے محلے میں کونسلر کے الیکشن ہو رہے تھے کونسلر کے تو اکمل صاحب میرے محلے کے کونسلر بنے تو میں نے اس کی کمپین کی معصومیت میں اچھا ایک گھر میں گھستا تھا کہ اکمل بھائی کو ووٹ دینا ہے یہ کیسے آپ منتخب کرتے تھے کہ میں نے اس پارٹی کے ساتھ جانا ہے اس وقت تو پارٹیاں نہیں تھی اس وقت مطلب کوئی شخصیات جیسے ہو گئیں لیکن میں مذہبی لوگوں کے بچپن سے ہی قریب تھا مسجدوں میں جلسے ولسے یہ وہ حصہ لیتا تھا تو اس لیے یہ کہنا کہ میرا ایک ایٹیچیوڈ شروع سے ہی رائٹ ونگ کی طرف